وبارك وسلم وصلي عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ توبہ ابتدا ہے، توبہ ایک ابتدا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، سیئات کو اس سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے کہ ابھی ایک پیدا ہوا بچہ، جیسے ایک بچے پر کوئی ایک گناہ کا اثر نہیں رہتا، ایسے ہی وہ حال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب کا اس وقت یہی حال ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف سچے نیت سے آپ سب نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب انسان نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے توبہ پر قائم رہے، اس کے لیے نیک صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مسجد کے ماحول میں آتے رہنا، نیک لوگوں کو تلاش کرنا، ان کے ساتھ بیٹھے، نیک دوست بنائیں، ان کی صحبت اختیار کریں، مسجد میں جایا کریں، یہاں اپنی مسجد میں آیا کریں۔ امام صاحب تو الحمدللہ 24 گھنٹے ادھر ہی ہوتے ہیں، حضرت مولانا محمد انور ربانی صاحب، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ انشاءاللہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے فائدہ ضرور ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ کبھی بھی نیک لوگوں کی صحبت فائدے سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری زندگی 24 گھنٹے دنیا دار لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، اس لیے جو انوارات یہاں سے حاصل ہوئے ہوتے ہیں کچھ اس کے آثار باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ جس ماحول میں سے گزرتے ہیں تو وہاں سے تو ویسے یہ بھی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ بھی ممکن نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ان نعمتوں انسان کو اللہ کا کرتے رہنا چاہیے، ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب صرف یہ ایک نعمت لے لے، یعنی یہ نعمتیں کیوں گنوائی جاتی ہیں؟ اس لیے گنوائی جاتی ہیں تاکہ انسان ان پر غور کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور احساس پیدا ہو کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نہیں نوازا۔ کیونکہ وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ، ہم سمجھتے کہ ہر چیز بس ایسے ہی ہمیں مل گیا ہے، بس ہے، موجود ہے، اس کا کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے ہر کام جو ہر ایک کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے ہر انسان، اور میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لہٰذا اس کی جو پیچھے سائنس ہے وہ تو میں آپ کی خدمت میں شاید پوری عرض نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ ملے ہیں جن کو ان چیزوں کا سامنا ہوا ہے۔ اب جو کھانا ہے، کھانے کا کمال کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے؟ 3 چیزوں سے، ایک اس کے خوشبو سے، ایک اس کے ذائقے سے، ایک اس کے رنگ سے، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہوں تو کھانا کامل ہوتا ہے۔ ہمارے دفعہ استاد حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب یہاں تشریف لائے، 2 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال کی بات ہے، تو مولانا عبد المنان صاحب یہاں، ان کے گھر پر جو مولانا صاحب خود بہت اچھا کھانا بناتے تھے، تو ماشاءاللہ انہوں نے کھانا بنایا اپنے ہاتھوں سے، بڑے کمال کے کوک تھے ماشاءاللہ، وہ یعنی ماشاءاللہ وہ ان کے بھائی بھی سارے ماشاءاللہ بہت کمال کے کوک، اور ان کو بہت شوق تھا کھانا بنانے کا۔ ایک تو نا کہ انسان مجبوری ہے بناتے نہیں، ان کو بہت شوق تھا کھانا بنانے کا، کوئی بھی ان کو کہہ دے کہ کھانا بنانا بہت شوق سے بناتے تھے۔ تو اب پورٹگل میں ہوتے، تو ان کے گھر پر افطاری تھی، آخری روزہ تھا، 29واں روزہ تھا، تو ان کے گھر پر کھانے کی گئی، تو حضرت مفتی صاحب نے ادھر فرمایا کہ ہمارے حضرت ان کے جو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو فرمایا کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کھانے کا یعنی کھانا اچھا کون سا ہوتا ہے، اگر یہ آپ نے اندازہ لگانا تو اس میں 3 چیزیں ہیں جو لازم ہونی چاہیے۔ ایک اس کا رنگ دیکھنے میں اچھا لگے، دوسرا اس کی خوشبو اچھی ہو، اور تیسرا اس کا ذائقہ اچھا ہو۔ تو انہوں نے دیکھتی کہا کہ پہلی 2 چیزوں کا کمال کی،
کھایا تو انہوں نے کہا کہ ذائقہ بھی جو ہے کمال کا ہے. تو اب ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے. جو جس شخص کی نظر میں کمی ہو، ہمارے ایک عزیز ہیں تو وہ چاول جب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ یعنی الحمدللہ نظر ان کی اچھی خاصی ہے لیکن اینک لگاتے ہیں، تو وہ اکثر کہتے ہیں وہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، تو بعد میں وہ جب اینک لگاتے کہتے ہیں اب پتہ چلا نا کہ دانہ اب نظر آ رہا ہے چاول کا، اب صحیح نظر آ رہا ہے کہ کیا کھا رہا ہوں. تو یعنی جب نظر نہ آ رہا ہو تو انسان کا وہ جو مزہ ہے اس نعمت کا، جو انسان جو اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ 1/3 تو ضائع ہو گیا، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کہ کیا چیز ہے، کیسی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اب وہ کھا رہا ہے اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہا. ایک اندر ایک تشنگی باقی رہ جائے گی کہ یار کاش میں دیکھ سکتا. پھر اگر وہ دیکھ سکے لیکن وہ اگر انسان کی جو ہے سننے کی طاقت چلے جائے، صلاحیت چلے جائے، جیسے ہی ابھی پیچھے کورونا کا جب آیا تھا تو کتنے لوگوں کو اس چیز کا سامنا تھا، کتنے لوگوں کو اس چیز کا سامنا تھا کہ جو ہے سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی. تو اب کھانا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں آ رہی. ٹھیک انسان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور کبھی گھر کے باہر بھی ہوتا ہے کہ اس کو خوشبو آ جاتی ہے آج گھر میں یہ بنا ہوا ہے. ابھی اگر سننے کی صلاحیت ہی ختم ہوگی تو اس کی 1/3 اس کی لذت کھانے کی چلے گی. پھر اس کے بعد انسان اس کو اپنے قریب لے کے جاتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہونٹ رکھے ہوئے ہیں، اس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کھانا گرم ہے یا نہیں ہے، یہ کھانا گرم ہے یا نہیں ہے. وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالتا ہے تو اس کو فوراً ذائقہ آتا ہے کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت. اور کبھی یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کھاتا ہے لیکن اس کو کوئی اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے. ٹیسٹ بڈز جب خراب ہو جائیں، ٹیسٹ بڈز جب خراب ہو تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے، اس کو ہر چیز کا ذائقہ پتہ ہی نہیں چلتا. اگر دانت نہ ہو انسان کے پاس، ٹھیک ہے اگر انسان کے پاس دانت نہ ہو تو وہ جو ہے کھانے کو چبائے کیسے. ابھی پیچھے ایک دوست تھے، وہ گئے خاص دانت لگوانے کے لیے ترکی میں، کیونکہ ان کے تقریباً یعنی جوان ہیں، ابھی 40 کے ہوئے، 40 کے بھی نہیں ہوئے، تو ان کی جتنے داڑھیں ہیں وہ داڑھیں ان کی ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا. کہتے ہیں اب میں اگر گوشت کھاؤں تو چباؤں کس چیز سے، سبزی کھاؤں تو چباؤں کس چیز سے. تو یعنی یہ اب ایک الگ الگ نعمت ہے، یہ ایک الگ الگ نعمت ہے. پھر اس کے بعد انسان اس کھانے کو ہضم کر پاتا ہے، یعنی اپنے پہلے گلے سے وہ اندر جاتا ہے، آنتریوں سے گزرتا ہے، کھانا پورا ڈائجسٹ ہوتا ہے، اس میں سے جو وہ ڈائجسٹو سسٹم ان کو خود بخود ان میں سے لیتا ہے اور جسم کو دیتا ہے. جو چیزیں فضول ہیں، جن چیزوں کی نہیں ضرورت، جسم ان سب چیزوں کو الگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے اور پھر انسان اگر وہ ڈائجسٹ ہی نہ کر سکے، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے، پیچھے وہ ایک میرے کالگ تھے تو ان کو کوئی معدے کا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے ان کو معدے کا پتہ نہیں کون سا حصہ کاٹ دینا پڑا. تو اب وہ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے لیکن کھانا جو کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا. پھر یہ انسان کے اندر یہ پتا ہے، ٹھیک ہے کتنی چھوٹی سی چیز ہے اور انسان سوچتے کہ اس نے کیا کرنا ہے جسم کو، لیکن وہ ایک ایسی کیمیکل جسم میں دیتا ہے کہ کھانا انسان کھانے کو ڈائجسٹ کر پائے. جن لوگوں کا وہ پتا نکال دیا جاتا ہے، کبھی اس میں پتھری ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ پتا نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے اب وہ پتا نکال دیا
تو کھانا کھا رہے ہیں، معدہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کمال ڈائجسٹو نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کھانے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کھا لیا تو پھر اس کے بعد تکلیف شروع ہو جائے گی، پھر تکلیف شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ڈکار آتے رہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کب یہ کھانا ہضم ہوگا۔ اور پھر جن چیزوں کی اس جسم کو نہیں ضرورت ہوتی، انسان ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ بڑے پیشاب کے ساتھ وہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں۔ کیسا کیا کمال کا نظام اللہ نے بنایا، کیا کوئی اور انسان اس کو بنا سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر اس کو بنا سکتا ہے؟ کوئی سرجن اس کو بنا سکتا ہے؟ یعنی انسان اگر اپنے پاخانے کو دیکھے تو اس کا اور کھانے سے کیا لینا دینا، ٹھیک، کوئی دونوں میں مماثلت نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس جسم کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ جس قسم کی بھی چیز کھا رہا ہے اس کو اس حساب سے ڈائجسٹ کر لے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈائجسٹ کر لے۔ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس نعمت کو اسے نواز سکے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، سارے پروفیسرز جمع ہو جائیں، سائنٹسٹ جمع ہو جائیں، وہ اس نظام کی نقل نہیں کر سکتے، وہ اس نظام کی نقل نہیں کر سکتے۔ ورنہ ان کو کہنا کہ ہم کسی بندے کو لاتے ہیں کہ جس کی آنتریاں نکال دی گئی ہوں کینسر کی وجہ سے، جو بڑی آنتریاں نکال دی گئی ہیں، آپ اس کا یہی نظام بنا دیں، قاصر ہو جائیں، کہیں گے ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی نعمت کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کے تمام نعمتوں پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں تھا، اللہ نے مجھے کیا کیا نہیں نوازا۔ یہ جو ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں نا کہ کام ہی نہیں بنتا جی، بس ہمیشہ مصیبتیں ہوتی ہیں جی، پریشانیاں ہوتی ہیں جی، ان کی وجہ سے انسان اور بہت کچھ گموا دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے، کون سی نعمت ہے جس پر جو اللہ نے مجھے نوازی ہوئی، اس پر غور کرے نا، اور اس کا اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ دیکھ تو نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، بینائی کی نعمت، سنوائی کی نعمت، سونگنے کی نعمت، کھانے کی نعمت، سمجھ کی نعمت، اللہ اکبر۔ اس پر بیان اگر یعنی نعمتوں کو گننے لگ جائیں تو نہیں گن پائیں گے، فجر ہو جائے گی۔ میں تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، لیکن نعمتیں اتنی ہیں، جب اپنے اندر میں بیٹھ کے غور کرنے بیٹھتا ہوں اتنی نعمتیں پاتا ہوں کہ اگر میں یہاں عرض کرنے لگوں تو فجر ہو جائے گی، اور پھر بھی نعمتیں ساری نہیں گنوا پائیں گے۔ اور سائنس ابھی بھی انسان کو سمجھنے سے قاصر ہے، ابھی بھی انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ یعنی میڈیکل ورلڈ کتنا آگے جا چکا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا، ٹھیک ہے، انسان کوشش کرتا ہے جب کسی بھی راہ میں تو اللہ راستے کھولتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے لیے یہ انسانی جسم کا بے تحاشا حصہ ایک راز ہے، ایک بے تحاشا حصہ راز ہے۔ آج تک اسی بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کولیسٹرول یعنی برا ہے یا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اچھا کولیسٹرول اچھا ہے یا برا ہے، اور برا کولیسٹرول اچھا ہے یا برا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ مارجرین کھائیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ بٹر کھائیں، یہ ابھی تک اسی سے نہیں نکل پا رہے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی بار بار اپنے ارد گرد آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا بار بار کہ یعنی انسان کیسے بے بس ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی نظر، یعنی اس نظر کو اگر آپ غور کریں اس میں ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، جو الگ الگ نعمتیں ہیں، الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ ہم تو صرف سوچتے ہیں نا کہ دیکھ سکنا ایک نعمت ہے نا، کہ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں اتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں اتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کبھی اسٹڈی کر لیں، کیونکہ ابھی اس میں بہت، اور مجھے تو خود ابھی ساری
راز اس کی نہیں پتہ، لیکن اگر آپ اس میں غور کریں گے، اپنے ارد گرد میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے احباب میں، آپ کے علاقے والوں میں، آپ کے کالگ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نعمت میں کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، کوئی ایک نعمت نہیں ہے۔ رنگ کا پہچان سکنا، اندھیرے اور روشنی کا پہچان سکنا، قریب اور دور کا پہچان سکنا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہر صورت۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلا جو ہم نے درس، قرآن کا حصہ جس کا درس ہوا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موت کا تذکرہ کیا، آخرت کا تذکرہ کیا، آخرت کے منظر سے ڈرایا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی تو رحمان ہے، رحیم ہے، حلیم ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے بچ جائیں، میرے بندے بچ جائیں، ان کو نقصان کا سامنا نہ ہو۔ تو اس لیے کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قدرت کا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ غور کرو ذرا، سبحان اللہ، یہ بات جو ابھی عرض کی کہ غور کرنا چاہیے تاکہ اپنے اللہ کو پہچانیں، خود بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے سامنے بھی غور کرنا چاہیے تاکہ بچے بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ میرا اللہ کون ہے، میرا اللہ کون ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے جو کہ پھاڑنے والا ہے گٹلی اور دانے کو، یعنی انسان گٹلی ہے، بالکل بند ہے، اس کو آپ توڑنے چاہیں تو ٹوٹتی بھی نہیں ہے آسانی سے، ٹوٹتی بھی نہیں ہے آسانی سے، اور کچھ گٹلیاں تو ٹوٹتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑے بھاری آلات چاہیے ان کو توڑنے کے لیے، اور انسان سوچتا ہے اس میں کیا ہے، اس میں کوئی جان ہے، اس میں تو کوئی صلاحیت نہیں، لیکن آپ اس کو مٹی میں ڈالیں، آپ اس کو پانی دیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ پھٹتا ہے، وہ پھٹتا ہے، اور اس میں سے پھر کیا؟ ایک پودا، ایک درخت، گٹلی کتنی سی؟ اتنی سی، درخت کیسا؟ وہ بڑا درخت۔ اب جس شخص کو اس سائنس کا نہ پتا ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ بڑا درخت اس چھوٹی سی گٹلی سے آئے گا، وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ گٹلی سے کیسے آتا ہے؟ گٹلی تو بڑی نہیں ہوتی نا، گٹلی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھاڑتا ہے، پھاڑ کے اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، اسی طریقے سے دانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ گٹلیوں اور دانے کو پھاڑتا ہے، یخرج الحی من المیت، وہ جاندار کو نکالتا ہے بے جان سے، وہ جاندار کو نکالتا ہے بے جان سے۔ اب درخت کو انسان ایک جاندار چیز سمجھتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے انسان، یعنی کتنے سارے فائدے، انوائرمنٹل فائدے ہوتے ہیں، تو آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پھل بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا کیا فائدے نہیں پہنچتے۔ گٹلی کو آپ دیکھیں، آپ کہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے وجود بخشتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو جاندار کو نکالتا ہے بے جان سے،
اور بے جان چیز کو نکالتا ہے جاندار سے۔ ایک انڈا ہے، بے جان سی چیز ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، یعنی انسان اگر دیکھے کھانے کا تو فائدہ ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جان نہیں ہے، اس میں زندگی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زندگی بخشتا ہے۔ آپ اس کو مرغی کے نیچے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وجود بخش دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالتا ہے بے جان چیز کو جاندار سے۔ آپ مرغی کو اس پر نہ بیٹھنے دیں، آپ اس کو نکالیں، بے جان سی چیز ہے، آپ اس کو کھائیں، ٹھیک ہے، بے جان سی چیز ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ دنیا کی کوئی طاقت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یہی تمہارا اللہ ہے، پھر تم کہاں گمراہ کیے جا رہے ہو؟ یعنی یہ تمہارے نفسانی خواہشات اور تمہارے یہ ارد گرد کے لوگ تمہیں کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کن باتوں میں پڑ گئے ہو؟ ان چیزوں، ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر غور کرو تو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا اللہ موجود ہے، اور جب اللہ موجود ہے تو اس نے ہمیں فضول میں تھوڑا پیدا کیا ہے، ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، چیڑ پھاڑنے والا۔ یہاں تو اب کسی کو کہاں فرصت ہوتی ہے؟ کبھی انشاءاللہ جو لوگوں نے کبھی پاکستان جا کے ایسے کسی جگہ پر جہاں روشنی کم ہوتی ہے، یہ آرٹیفیشل لائٹ، اور اندھیرا ہوتا ہے اور کچھ آسمان کھلا ہوتا ہے، تو کبھی دیکھا ہو تو صبح کے وقت جب پہلے روشنی نمودار ہوتی ہے تو سیدھی ایک لائن میں اوپر جاتی ہے روشنی، ٹھیک ہے، وہ جو رات ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے چیڑ پھاڑتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو ایسے ہی لگتا ہے یہ کہاں سے کوئی چیز پھاڑ کے اس اندھیرے کے پردے کو چیڑ کے پار کر دیا۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے بنایا رات کو سکون پانے کا جگہ، اس کو سکون بنایا۔ جیسی نیند رات کو آتی ہے ایسی نیند دن میں نہیں آتی، جیسا سکون انسان کو رات کو اندھیرے میں آتا ہے، سبحان اللہ، وہ سکون انسان کو، آپ انسان کو کہو بھائی آپ دن میں یہ سکون پاؤ، وہ دن میں سکون آتا ہی نہیں ہے جسم کو، جسم کی ٹائمنگ ہی ایسی ہے۔ جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں آپ کو ان میں سے اکثر ملیں گے جو آپ کو کہیں گے یار بہت دماغی طور پر ڈسٹرب رہتا ہوں، دماغی طور پر، جسمانی طور پر بہت ڈسٹرب رہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ رات سکون کی جگہ ہے، وہ سونے کا مقام ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے مطابق، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ کبھی کسی نے سنا دیکھا کہ سورج جو ہے یا چاند جو ہے وہ اپنے حساب سے نکل جائے؟ کبھی نہیں، اپنے ایک حساب سے ہی چلتا ہے، کتنے ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ وہ سائٹ پر چلے گئے ہوں، وہ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتا ہے، ہزاروں سال سے چل رہا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ انسان کے کتنے لمحات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیا سوچتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جس نظام کو پیدا کیا اس نظام میں لمحہ برابر بھی فرق نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اگر لمحہ برابر فرق آ جائے تو ساری دنیا دھرم بھرم ہو جائے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ قدرت ہے، یہ انتظام ہے کس کا؟ زبردست طاقت رکھنے والے، سب کچھ جاننے والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو ان لوگوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے اظہر من الشمس سامنے تھی نا، یہ نہیں کہا کہ آپ بہت دور جا کے ڈھونڈو مجھے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے جتنی نعمتیں تھیں نا انہی کو گنوایا، ٹھیک ہے، کہ ان نعمتوں کو ہی غور کر لو، یہ چیزیں دیکھ لو، یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے اپنی قدرت میں یہ چیز ہے؟ تم خود یہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔
تو انسان کو اگر اللہ کو پانا ہے تو اپنی زندگی میں جو جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں ان پر غور کرے. جو عموماً میں اکثر کچھ دیر صحت کی نعمت پر عرض کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو اس کے یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان جب گھر جائے تو اپنے اندر غور کرنے لگے، اپنے ارد گرد کے نعمتوں پر غور کرنے لگے کہ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. سبحان اللہ. موضوع سے ہٹ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہی نعمتیں گنوا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھو اس نعمت کو، دیکھو اس نعمت کو دیکھو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور وہ ذات ہے، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ان ستاروں کو راہ پانے کا ذریعہ، راہ پانے کا ذریعہ. فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر دونوں جگہ پر کہ اندھیروں میں اگر تم نے راہ پانی ہوتی ہے تو تم کہاں سے راہ پاتے ہو. یہ پہلے زمانے کے لوگ کیسے راہ پاتے تھے؟ وہ ستاروں کو سمجھ کر راہ پاتے تھے، کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. یہ ابھی پیچھے تک لوگوں کو، ہمارے یہاں کشمیر میں بھی اکثر لوگ، میرے والد صاحب بتایا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میری جو دادی ہیں وغیرہ، ان کو اور کچھ نہیں، ان کو سورج کو یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا تھا کہ یعنی ادھر تک سورج پہنچتا ہے تو یہ فجر کا، یعنی یہ فجر کا وقت ہے، یہ یہاں تک سورج پہنچ جائے تو ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، ٹھیک ہے. ان کو پورا حساب ہوتا تھا. باہر نکلتے تھے، ستاروں کو دیکھ کے ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا، بادلوں کو دیکھ کے ان کو چیزیں سمجھ میں آ جاتی تھیں. وہ تو کیونکہ سارے لوگ اب سائنس پر جو ہے وہ اکتفا کرنے لگ گئے ہیں کہ دوسرے لوگ دیکھیں گے. تو اب آپ کسی کو ان نعمتوں میں سے کسی چیز کے بارے میں پوچھو، ہم بے خبر ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے تھے، جب بھی ان کو راہ پانی ہو، ان کو کوئی راہ ڈھونڈنی ہو، ان کو کسی شہر جانا ہو، تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ والا جو ستارہ ہے اس کی طرف اگر رخ کرو گے تو آپ جو ہے بغداد پہنچ جاؤ گے، اس طرف رخ کرو گے تو شام پہنچ جاؤ گے، اس طرف رخ کرو گے تو روم پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ کون ہے وہ ذات. ٹھیک ہے، وہ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے ان ستاروں کو تمہارے لیے راہ پانے کا ذریعہ بنایا سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیوں کو بیان کر دیا جاننے والی قوم کو. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام. آج آپ انسانیت کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، 8 ارب انسان ہیں، حساب جو وہ بتاتے ہیں واللہ عالم. ٹھیک ہے، 8 ارب انسان ہیں، اور وہ کس سے پیدا ہوئے؟ ایک انسان سے، ایک جان سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وجود بخشا. اور آج سارے عالم میں انسان ہر رنگ کے، ہر قد کے، ہر انداز کے، اور وہ سارے پیدا ہم سب کس سے ہوئے؟ ایک آدم علیہ السلام سے. فمستقر و مستودع، بس اس کے قرار کی بھی جگہ کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. مستقر اور مستودع، مستقر مستقل رہنے کی جگہ، مستودع جہاں امانت کے طور پر رکھا جائے. تو مستقر اور مستودع یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء دیے ہیں کہ مستقر اور مستودع یہ کیا چیزیں ہیں. تو مستقر، بعض یہ کہتے ہیں کہ مستقر جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ جو دنیا جہاں وہ رہتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے یہ میرے رہنے کی جگہ ہے. اور مستودع قبر میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک امانت ہوتی ہے کہ یہ تو ایک وقت تک ہی ادھر ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ تو نہیں زمین کے اوپر آ جانا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، مستقر جو باپ کی پشت میں، یعنی انسان جس نطفے سے پیدا ہوتا ہے وہ باپ کی پشت میں
رکھا جاتا ہے نا، تو مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں، اور مستودع جو ماں کی اندر جب جاتا ہے بچہ تو وہ اس کی مستودع امانت رکھے جانے کی جگہ۔ اور اس بنیاد پر اور بھی کچھ آرادی ہیں، اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے باقاعدہ رہنے کی جگہ بھی اور اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ بھی، دونوں بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کے تفصیل سے ہم نے اپنی نشانیوں کو بیان کر دیا، لقوم یفقہون، سمجھنے والی قوم کے لیے، جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھے گا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ اور وہ ذات ہے جو کہ اتارتا ہے آسمان سے پانی کو، سبحان اللہ، وہ ذات ہے جو کہ اتارتا ہے آسمان سے پانی کو۔ پورا زور لگا کر بھی سائنس ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو پائی کہ ایک بیلنس کے ساتھ بارش اتار سکے۔ پچھلے سال آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ دبئی میں وہ سیلاب آ گیا تھا، تو پھر اس وقت انہوں نے بتایا کہ اصل میں انہوں نے آرٹیفیشل رین کروایا تھا، تو پتہ نہیں غلط بٹن پر دب گیا ہوگا یا کیا ہوا، بہرحال زیادہ ہی بارش ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بارش فرماتے ہیں تو ہر جگہ کو اس کے ضرورت کے تحت بارش عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا سرسبزہ پیدا ہوتا رہے۔ جب ایک دفعہ یعنی کوئی ایک موسم میں جب بارش چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کو روک دیں تو کیسے پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ یہاں تو اعلان ہونے لگ جاتے ہیں کہ کوئی گاڑی نہ دھوئے، کوئی اپنے جو ہے وہ گھاس کو نہ پانی دے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے بغیر چل سکتے ہو تو چل کر دکھاؤ، چل سکتے ہو تو چل کے دکھاؤ۔ تو وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے، اور وہ پانی کتنی بڑی نعمت جو ہر چیز کو زندگی بخشتی ہے، جو ہر چیز کو زندگی بخشتی ہے، انسان سے لے کر کیڑے مکوڑوں تک، جانوروں سے لے کر یہ پودوں تک، نباتات تک، جمادات تک، ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے۔ فَخَرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نکالتے ہیں اس بارش کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات۔ فَخَرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم وہ جو نباتات نکلتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے نکالتے ہیں سرسب، جس سے تہ بتہ دانے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جا کر دانے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور کھیتوں میں دانے ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد بارش کا انتظار کرتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر سے دوبارہ اگنے شروع ہوتے ہیں، اور اگتے اگتے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کھیتیں سبز ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر دوبارہ دانے پیدا ہوتے ہیں، گرینز، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، گرینز جو ہیں، جو گیہوں وغیرہ جو پیدا ہوتا ہے، تو کیسے یعنی ایک لڑی میں تہ بتہ کتنے 100 دانے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں پیدا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس چیز، یعنی کیسی قدرت، کیسی قدرت، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اگر یعنی سائنس کہتی ہے کہ ہم آرٹیفیشل طور پر بھی کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہو، لیکن وہ جو چیز پیدا کرتے ہیں وہ بھی کس چیز کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں؟ پانی لا کر پیدا کرتے ہیں نا۔ وہ پانی کو کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ اگر جہاں سے بھی وہ دریا آ رہا ہوگا، سمندر کا پانی تو یہ ڈالنے سے رہے، ٹھیک ہے، سمندر کے پانی سے تو شاید 100 سال میں بھی یہ نہ پیدا کر سکیں، جدھر سے بھی وہ دریا کا پانی آئے گا تو پیچھے کہیں بارش ہوگی، کوئی گلیشیئر پگھلے گا تو وہ دریا میں پانی آئے گا نا، اس کے بغیر تو پانی ان کو نہیں ملے گا۔ تو سبحان اللہ،
کہ وہ پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کی کھیتیں سرسبز ہوتی ہیں، اس میں اس کو تہ بتہ دانے ملتے ہیں، تہ بتہ دانے ملتے ہیں، انسان عاجز آ جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درخت میں سے کہ جس کے گوشے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے گوشے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی انسان ڈالتا ہے ایک گٹلی کھجور کے دانے کا، ٹھیک ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں، وہ گٹلی پھٹتی ہے، اس کے اندر سے درخت نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ درخت مضبوط ہوتا ہے، اس میں پھر کھجور لگتے ہیں، بڑی بڑی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور وہ گوشے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ کھجوروں کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ بارش ہوئی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کو نہ برساتا تو انسان کو یہ منظر دیکھنے کو نہ ملتا۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، اور باغات کو اس بارش کی وجہ سے باغات اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں، باغات آپ کے پاس انگور کے اور زیتون کے اور انار کے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، مشتبہن آپس میں ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور آپس سے جو ہے وہ غیر متشابہ، جو آپس کے ساتھ جو آپس سے مختلف، ٹھیک ہے، آپ کو پھل ملیں گے جو ایک جیسے لگتے ہیں، پھل ملیں گے جن کا آپس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر انسان کے سیب ہے، ٹھیک ہے، ناشپاتی ہے، تھوڑی سی شکل و صورت تھوڑی بہت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ بالکل کیلا لگا لیں، بالکل مختلف پھل ہے، ٹھیک ہے، ذائقے میں پھل ہوتے ہیں، آپ باغ ملے گا آپ کو جس کے آپ اس باغ کے ہر جو ہے آپ اورنج کو آپ اتاریں، ٹھیک ہے، بہت سارے ہوں گے جن کا ذائقہ ایک جیسا ہوگا، کچھ ہوں گے جن کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔ یہ کون پیدا فرماتا ہے؟ اللہ کی ذات پیدا فرماتی ہے۔ تو اللہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ غور کرو ان نعمتوں پر، یہ سب کچھ کس نے عطا کیا، پھر تم کہاں جا رہے ہو، کن اپنے شہوات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کبھی کس خدا کی، کبھی کس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کبھی کس چیز کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اس اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ انظروا الی ثمرہ، تم دیکھو اس کے پھل کی طرف، جب وہ پھلتا ہے اور اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف قسمیں جب وہ پاتا ہے اس کو دیکھو ذرا۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو اور پھر بھی تمہارا کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور بناتے ہیں وہ لوگ، یعنی سب چیزیں دیکھنے کے باوجود یہ سارے لوگ مشرکین مکہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جنات شیاطین میں سے شریک، اللہ کے شریک بناتے ہیں، کن کو؟ شیاطین کو، جنات کو۔ وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور وہ گڑھتے ہیں اس کے لیے، یعنی شیطان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، نہیں اللہ کے لیے، اور وہ گڑھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر سمجھ کے۔ یہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، یعنی ان کی یہ سمجھ تھی، ان کی فلسفی تھی، وہ کہتے تھے کہ جتنی بھی موذی جانور ہیں نا، ٹھیک ہے، بچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی یہ موذی چیزیں ہیں، وہ کہتے تھے ان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، ان کو شیطان نے پیدا کیا۔ ان کا اصل جو
خیال تھا جو فکر تھی وہ تو درست تھی. وہ تو کہتے تھے یار ان بری چیزوں کا ہم کیوں اللہ کی طرف منسوب کریں, ونعوذ باللہ, میں اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. لیکن یعنی اس طرح گھمایا کہ اللہ کے برابر شیطان کو لا کے کر دیا. یہ کہنا کہ اللہ پیدا کرتا ہے اچھی چیزوں کو اور شیطان پیدا کرتا ہے بری چیزوں کو, یعنی اس میں بھی خدائی لے آئے, ونعوذ باللہ. تو اس لیے ہمیشہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے عقیدے کو سیکھنا چاہیے, اپنے عقیدے کو سیکھنا چاہیے. جب انسان کو اپنا عقیدہ نہیں سیکھے گا تو پھر وہ جو چیز اس کو اچھی سمجھ میں آئے گی وہ اس کو اچھا بنا دے گا, اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ شاید اس میں کیا برائی میں لے کے آ رہا ہوں. نیت اچھی ہوگی لیکن اس میں بہت ساری برائیاں لے آئے گا. ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستان ہندوستان میں بہت ساری چیزیں جو ایسی غلط پیدا ہوگی, وہ نیت اچھی تھی لیکن کیونکہ اصل عقیدے سے اپنے دین سے ناعلمی تھی, تو جب انہوں نے اس اچھے جذبے کے ساتھ کسی برائی کو وجود دے دیا تو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ ہم یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنے عقیدے کا, اپنے ایمان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پاک ہے اللہ کی ذات اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو کہ وہ متصف کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی پہچان نصیب فرمائے.